پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، سوشل ایکٹیوسٹ ہوں، پالیسی میکرز ہوں، رائٹرز ہوں، شعراء اور ادبا اور مصنفین ہوں، رکشہ چلانے والا ہو، آٹو چلانے والا ہو اور جوتے سینے والا ہو اور فٹ پاتھ پر بیٹھ کر چائے پینے والا ہو، سب کا ایک اجتماعی نصب العین ہے کہ وہ تھوڑا تھوڑا حصہ لے. اب میں اپنے ملک کے حالات پر اپلائی کر کے کچھ صاف صاف بات کہنا چاہتا ہوں. ہمارا قومی نصب العین بھارت کے مسلمانوں کا اجتماعی مشن، بھارت کے مسلمانوں کا اجتماعی اور قومی نصب العین یہ ہونا چاہیے کہ ہم بھارت کی ہر پہلو سے ترقی کے لیے قومی پیمانے پر کوشش کریں. ہر پہلو سے ترقی. اگر 4 بڑے کارپوریٹ ہاؤسز مالدار ہو جائیں تو اس کو بھارت کی ترقی کہیں گے؟ کیا نیند آ رہی؟ مجھے لگ رہا ہے کوئی کبوتر بڑا ہو وہی تاکہ لوگ جاتے. مجھے لگ رہا ہے نیند آ رہی. اصل میں آپ لوگ جو بیان سننے کے عادی ہیں نا، اس میں اصحاب کہف کا کتا کس رنگ کا تھا، نوح علیہ السلام کی کشتی کتنی لمبی تھی، اس لیے آپ کو مزہ ہی نہیں آ رہا ان باتوں میں. اور میں مزہ لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں مردوں کو زندہ کرنے کے لیے آیا ہوں. میں سونے والوں کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرنے کے لیے آیا ہوں اور اللہ کی حجت آپ کے اوپر قائم کر کے ہی جاؤں. سلانے نہیں آئے، جتانے حجت قائم کرنے ہم اس ملک کے بدخواہ ہو سکتے ہیں، ہم اس ملک کے دشمن ہو سکتے ہیں، ہم اس ملک کا برا کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں ہر پہلو سے ترقی. یہ اس پر غور کرنا، آپ کے جسم کا کوئی ایک حصہ بہت موٹا ہو جائے، آپ کی جان پھول جائے، آپ کا دائنا ہاتھ بہت پھول جائے تو لوگ آپ کو مبارکباد دیں، ماشاء اللہ کیا تندرستی ہے. اسے تندرستی کہیں گے کیوں بھائی؟ ران موٹی ہو گئی، دوسری ران سوکھ گئی، یہ ایک سنگین بیماری ہے. ہمارے ملک کا اس وقت یہ حال ہے کہ نہیں ہے؟ عوام الناس غربت میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. کروڑوں لوگوں کو 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی، صاف ستھرا پانی نہیں مل رہا، چند لوگ مالدار ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ملک کی اکنامی کو اچھا کہنے والا مہا بیوقوف انسان ہے. اگر کوئی بیوقوفی کا اولمپک میچ کرا دیں عارف بھائی بھوپال میں تو مجھے لگتا ہے کہ انشاءاللہ ایسے بیوقوفوں کو ہی گولڈ میڈل ملے. کمال ہے جہاں کسان سال بھر احتجاج کرنے سے کرتے رہیں، 700 کسان مر جائیں احتجاج کرتے ہوئے، ان کو غلے کا مناسب دام نہ ملے اور اڈانی اور امبانی آسمانوں کی سیر کریں، یہ ملک کی ترقی نہیں ہے. ہمیں ملک کی وہ ترقی چاہیے جس میں غریب سے غریب انسان کو عزت کی روزی ملے، وہ سر اٹھا کر چلے، اس کے بچوں کو بھی اچھی تعلیم ملے، وہ دلت ہو، وہ آدیواسی ہو، وہ سکھ ہو یا کرسچن ہو، وہ او بی سی سے تعلق رکھتا ہو، کسی سماج کسی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، وہ برہمن ہو، وہ مندر کا پجاری ہو، سب کو انصاف ملے، سب کو امن و سکون ملے، ہر بیٹی کی عزت محفوظ ہو، عائشہ کی بھی اور آشا اور لتا کی بھی، محمد کی بھی
اور مہندر اور سریندر کی بھی. یہ ہمارا قومی مقصد تھا مسلمانوں. ہم پچھلے کئی سو سال سے اپنے قومی مقصد کو بھول چکے ہیں. یہاں تک کہ علماء قائدین مجھے بہت جھجک ہو رہی ہے یہ کہتے ہوئے. ان کے ذہن سے بھی جتنا واضح یہ مقصد ہونا چاہیے مجھے لگتا ہے اتنا واضح یہ مقصد نہیں. کیا ضرورت تھی ہمارے علماء کو ملک کی آزادی کے لیے کھڑے ہونے کی؟ کیوں خط لکھا تھا شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ نے گوالیار کے راجہ سندھیا کو حضرت سید احمد شہید نے، غلط کہہ دیا میں نے، حضرت سید احمد شہید نے خط لکھا تھا مہاراجہ سندھیا کو. کیوں؟ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی نے ایک گورنمنٹ کے لیے ایک ذائل بنائی تھی اور اس کا پرائم منسٹر حضرت شیخ الہند نے راجہ مہندر پرتاپ سنگھ کو بنایا تھا. کیا ویژن تھا ان لوگوں کا؟ کیا یہ اس ملک میں اسلامی حکومت قائم کرنا چاہ رہے تھے؟ کیا اس ملک میں وہ مسلمانوں کی حکومت قائم کرنا چاہ رہے تھے؟ وہ اس ملک میں امن و انصاف کی گنگا جمنا رہا. بڑے دل کے لوگ تھے، بڑے ویژنری لوگ تھے، بہت سمجھدار لوگ تھے، بہت بہادر اور حوصلہ مند لوگ تھے. لیکن ان کے جانے کے بعد جو نسلیں آئیں ان کا قومی نسب العین گرتا 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 کہاں چلا گیا؟ کوئی قومی نسب العین نہیں رہا. بس اتنا رہا کہ ہم اپنے محلے کے پارشد بن جائیں، اور پارشد بن گئے تو جلوس اتنا بڑا کہ امریکہ کے صدر کا بھی جلوس نہیں نکلتا. اتنا کیا قیمت گرا رہے ہو بھائی؟ اتنا اپنا بھاؤ کم ہو گیا. پارشد بننا، ایم ایل اے بننا مقصد نہیں ہے، ایم پی بننا مقصد نہیں ہے. پارشد بننا، ایم ایل اے بننا اور ایم پی بننا ملک کی ترقی کے لیے کام کرنے کا ذریعہ ہے، اپنے شہر کی ترقی کے لیے کام کرنے کا ذریعہ ہے، اپنے وارڈ کی ترقی کے لیے کام کرنے کا ذریعہ ہے. اور ترقی کی ایک شکل یہ ہے کہ سڑکیں بن جائیں، اسٹریٹ لائٹ لگ جائے. اور ترقی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہر بچے کو اچھی تعلیم مل جائے. ترقی کا ایک پہلو یہ ہے کہ بے روزگاروں کو روزگار مل جائے. ترقی کا ایک پہلو یہ ہے کہ ہماری کنواری بچیوں کی عزتیں محفوظ رہیں، سماج میں شرافت پھیل جائے، سماج میں اچھے اخلاق پھیل جائیں. کیا میں یہ امید کروں اور یہ خواب دیکھوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو اس پورے بسرے نسب العین کی طرف واپسی کی شروعات بھوپال کے مسلمانوں سے ہوا. انشاءاللہ جو ہے یہ بڑا بدنام ہو چکا ہے. ہم لوگ تبلیغی لوگ ہیں، جہاں تشکیل شروع ہوئی کون تیار ہے، سب بولتے ہیں. اور زیادہ پرانا تبلیغی جو ہوتا ہے اس کا ایک دو پیج سکھاتا ہے. نظام الدین مرکز میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے، قاری ظہیر صاحب. کیا شخصیت تھی! پل بھر میں ہنساتے تھے، پل بھر میں اڑاتے تھے. غضب کے انسان تھے. وہ بیان کر رہے تھے، ان کے بیان کے ختم ہوتے ہی ایک صاحب ان کے پاس میں کھڑے ہو گئے اور قلم ڈائری لے کر کھڑے ہوئے کہ بھائی بتاؤ کون تیار ہے اللہ کے راستے میں نکلے. ماشاء اللہ، نام لکھاؤ.
تو قاری ظہیر صاحب نے کہا یہ ہے بہت چالاک آدمی، یہ کھڑا اس لیے ہوا ہے کہ اب اس سے کوئی نہیں پوچھے گا، یہ دوسروں سے پوچھ رہا ہے، اس سے کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو قاری صاحب نے پکڑا اور کہا ماشاءاللہ ہمارے یہ بھائی نقد 4 مہینے کے لیے تیار۔ اب وہ گیا پھنس۔ تو میں بھی اسی مدرسے کا طالب علم ہوں، میں تمہارے انشاءاللہ سے دھوکے نہیں۔ اندر سے کیوں جڑپ پیدا ہوتی، کیوں یہ بات پیدا ہوتی کہ ٹھیک ہے آج آپ اتنی ہی بات کر سکتے ہیں، ہم آئیں گے آپ کے پاس، بتائیے کہاں پہنچے کب پہنچے، اور ہم تفصیل پوچھیں گے اس بات کی کہ اس ملک کی آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ کے لیے، اس ملک کے ہر پہلو سے ترقی کے لیے، صرف مسلمانوں کی ترقی کے لیے نہیں، ہر اس ملک کی ترقی کے لیے بتائیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں ایک ٹیچر ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں ایک چھوٹا سا دکاندار ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں کسان ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں امام و خطیب ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں مفتی اور قاضی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں ایک لڑکیوں کے اسکول کی ٹیچر ہوں، میں کیا کر سکتی ہوں۔ پوچھنے والے ہی لوگ نہیں ملتے۔ 2 گھنٹے کے بیان کے بعد تو پیچھے سے اٹھ کے آتا ہے کہ مجھے حضرت سے ایک بات کرنی ہے۔ حضرت بہت خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ کہ شاید ایک آدمی کے دل پر چوٹ لگی اور وہ آ رہا ہے اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے، اور وہ آتا ہے کان میں کہتا ہے میری بیوی کے کان میں 2 بجے رات کو سیٹی بجتی ہے۔ کون سے قبرستان میں آپ کو دفن کیا جائے، کون سے پاگل خانے میں آپ کو بھیجا جائے، کہاں ہے؟ ارے وہ سیٹی بجتی ہے تو بیوی سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھ رہے؟ کس سے دوستی ہے اس کی جو سیٹی بجاتا ہے؟ واہ بدماشی تمہاری بیوی کرے تعبیر کیا ہو گیا مسلمان؟ بلند عزائم کہاں چلے گئے، بلند حوصلے کہاں چلے گئے، ملکوں میں تبدیلی لانے کے ارادے کہاں چلے گئے، ظلم کو انصاف سے بدلنے کے حوصلے کہاں چلے گئے، مظلوموں کو انصاف دلانے کے ارادے کہاں دفن ہو گئے۔ ایک مشن تھا جو صحابہ کرام کی سمجھ میں آ گیا تھا، ایک نصب العین تھا۔ چنانچہ وہ جب دوسرے ملکوں میں جاتے تھے تو وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم یہاں اسلامی حکومت قائم کرنے آئے، ہم یہاں تم کو حکومت سے ہٹا کر تمہارے تخت پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حیات صحابہ میں ایک لفظ دکھا دو ایسا، صحابہ کی تاریخ کی کتابوں میں ایک جملہ مجھے ایسا دکھا دو۔ وہ اتنے احمق اور بیوقوف نہیں تھے اسلام کو نہ سمجھنے کا جس طرح ہم مجرم ہیں، صحابہ ہی نے تو اسلام کو سمجھا تھا۔ چنانچہ جب ان سے کوئی سپر پاور کا رولر، کوئی چیف آف آرمی اسٹاف ایک گمنام ان پڑھ صحابی سے پوچھتا تھا کہ آپ لوگ ہمارے ملک میں کیوں آئے ہیں، تو وہ جواب دیتے تھے کہ یہاں کی پوری پبلک کو انصاف دلانے کے لیے، انصاف دلانے ہیں۔ جو سسٹم آپ کے ملک میں چل رہا ہے اس میں انصاف نہیں ہے، اس میں غریبوں کا کام ٹیکس دینا ہے اور کچھ لوگوں کا کام غریبوں کے ٹیکس پر عیاشی کرنا ہے۔ یہ سسٹم مناسب نہیں ہے۔ آپ کے عوام پریشان ہیں، آپ کے عوام کو ہم عزت کی زندگی دلانے کے لیے آئے، ہمارا کوئی مقصد نہیں۔ یہاں تک کہ بعض شہروں میں تاریخ کی مستند کتابوں میں یہ تک جملے نقل ہیں کہ صحابہ نے نان مسلم رولرز سے یہ کہا کہ انصاف کے اصول آپ ہم سے سیکھ لیجئے، ہم اپنے ملکوں میں واپس چلے جائیں۔ We are not here to rule you. We are not here to stay. ہم واپس چلے جائیں۔
ہم تو یہ چاہتے ہیں بس کہ ہم پر بھی بڑے عجیب طریقے کے ظلم ہوتے تھے، ایک تہذیب ہمارے پاس آئی، اس نے انصاف سکھا دیا اور انصاف دلانے کا جذبے سے ہمارا دل بھر دیا۔ تو ہم انصاف دیکھنا چاہتے ہیں ملک میں، ہر کالے گورے کو، ہر مسلم نان مسلم کو، ہر ایک کو انصاف ملے، مندر کے پجاری کو ملے، مسجد کے امام و خطیب کو ملے، چرچ کے فادر اور بشپ کو ملے، مہاتما گوتم بدھا کے انوائیوں کو ملے، مہاویر جین کے ماننے والوں کو ملے، بابا گرو نانک کے ماننے والوں کو ملے، جو کسی مذہب کو نہیں مانتے ان کو بھی ملے۔ یہ ہے قومی نصب العین۔ اللہ کرے آج کچھ لوگوں کے دل میں یہ بات اس قدر اترے کہ وہ یہاں سے اٹھ کر پھر یہ چین کی نیند سوئیں، کیونکہ اب اس کے بعد وہ انصاف کیسے دلا پائیں گے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا۔ یہ بڑی لمبی گفتگو اور ہر ایک پیشے میں لگے ہوئے لوگوں کو اس پاکیزہ مقدس مشن میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے الگ الگ مشورہ دینا پڑے گا۔ ہم ایک ڈنڈے سے سب کو نہیں آ سکتے۔ ہم ایک کسان کو طریقہ کچھ اور بتائیں گے اور ایک وکیل کو طریقہ کچھ اور بتائیں گے۔ ہم کسان سے یہی کہیں گے کہ تم کالا کوٹ پہن کے تم کل کو عدالت میں انصاف دلانے پہنچ جانا، الگ الگ۔ تو آپ یہ زحمت نہیں کرتے نا، کبھی آپ کے ذہن میں سوالات نہیں پیدا ہوتے کہ بھئی ہم کہیں تو جا کر پوچھیں، امت میں کہیں پر تو کچھ ایسے علماء انٹلیکچوئلز رہبر ہوں گے جو ہمارے سوال کا جواب دے پائیں گے، ہماری صلاحیتیں ملک میں پازیٹیو تبدیلی، ایک انصاف اور ایک پیسفل کوگزسٹنس کا ماحول بنانے میں ہم کس طرح حصہ ڈال سکتے ہیں، کوئی تو بتانے والا ہوگا۔ مجھے تو بڑا عجیب سا لگتا ہے، بہت برداشت کرتا ہوں، کبھی کبھی جی چاہتا ہے برداشت کرنا چھوڑ۔ خاص طور پر یہ مدھیہ پردیش کے بیگمات زدہ نوجوانوں کی ایک بات بتا، جب سے میں یہاں آیا ہوں 2-3 دن ہوئے، 50, 60, 100, 150 لوگ مجھ سے کہہ چکے ہیں حضرت آپ کی زیارت کا بہت دل چاہتا تھا، یوٹیوب میں دیکھتا تھا، سنتا تھا، وہ زمانہ ہو گیا، آج موقع مل گیا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بلایا؟ آپ نے حکم دیا ہوتا میں درشن کرانے آ گئی ہوتا۔ چوڑیاں پہنی تم نے، تم سفر کر کے کیوں نہیں آئے؟ تم نے کیوں یہ بات کہی کہ بہت عرصے سے زیارت کی خواہش تھی؟ کیا مکاری ہے بھائی، کیا جھوٹ اور منافقت ہے؟ چند گھنٹے کا سفر ہے، اگر آپ کے دل میں آگ لگی تھی، آپ کے دل میں سوالات پیدا ہوئے تھے، آپ کچھ کرنا چاہتے تھے، تو آپ کو آنا چاہیے تھا۔ میرے پاس یہ کسی جگہ جو صحیح رہنمائی کر سکے، جو زمانے کی زبان جانتا ہو، جو زمانے کے حالات جانتا ہو، جو امکانات اور خطرات جانتا ہو، جو صحیح محتاط اور مثبت زبان بول سکتا، جو پریکٹیکل مشورے دے سکتا، جو مختلف میدانوں میں کام کرنے کی تجربے رکھتا، ایسے لوگ آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہیں۔ ہمارا ملک بانجھ نہیں ہے، لیکن یہ مصیبت ہے آپ کی، آپ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو کوئی درد اور فکر نہیں۔ اپنے پرسنل کیریئر کے سوا اپنے ملک کی، اپنے سماج کی،
اپنے دیش کی، اپنی ملت کی، کسانوں اور مزدوروں کی، عورتوں اور لڑکیوں کی، غریبوں اور مزدوروں کی کوئی فکر آتی نہیں. اور میں صاف کہتا ہوں یہ اسلام نہیں ہے. مجھے یہاں آنے کے تھوڑی دیر کے بعد ایک چھوٹا سا پرچہ ملا، تعویذ کی سائز کا، جملہ امراض ظاہری اور باطنی کا علاج. پرچہ کیا ملا؟ سنیے آج میں آپ کی اچھی طرح خبر لینے کے لیے انشاءاللہ عارف بھائی آئندہ مجھے کبھی نہیں ہوا ہے. بھوپال میں بارات کا اور اس کے کھانے کا عام رواج ہوتا جا رہا ہے. تو آپ صدقے کی نیت کر لیا کیجیے. فقراء بہت ہیں بھوپال، ان کو اپنے گھر پہ کھانا نہیں ملتا، صرف بارات میں ہی ملتا ہے. تو زکات صدقے سے کھانا کھلا دیجیے ان فقیروں کو. سمجھے نہیں؟ میرے خیال میں اپنی سیریسلی سن رہے ہیں کہ آپ سوچ رہے ہیں کہ چلو اچھا ہوا آج ایک مسئلہ معلوم ہوا، انشاءاللہ صدقے ہی کی نیت سے کریں گے. ارے بابا ایسا کر بہت دے رہا، یہ قاضی صاحب میرے خلاف عدالت میں ایک مقدمہ فیصلہ کر دیں گے. شادیوں میں تاخیر بھی بہت کرتے ہیں لڑکے اور لڑکی دونوں کے ماں باپ سوچتے ہیں لڑکے کی شادی ہو جائے گی تو انکم مجھے نہیں ملے گی، بیوی کے پاس جائے گی. تمہارے خود غرض ماں باپ کیا ہو گئے. ہم جیسے لوگوں سے بہت سے نوجوان دعا سے پہلے کہتے ہیں میری شادی کے لیے دعا کر دیجیے، اور یہ بھی کہتے ہیں ذرا میرے ابو سے بات کر لیجیے 5 منٹ. سمجھائیے ان کو اچھا خاصا عمر ہو گئی میری شادی نہیں کرتی. تو مخلوق نہیں، یہ انسان ہے، آدمی ہے، یہ کوئی دیو ہے، ان کے اندر کوئی شیطان کی آتما آ گئی ہے. کمال یہ باپ ہے. یہ حجاج ابن یوسف کے جلاد کیوں برا ہے؟ ہر شخص یعنی باپ کی محبت بھی ختم اور کیا ماں کی ممتا بھی ختم ہو گئی. اس درجے کی خود غرضی، اس درجے کی سیلفشنس بخاری شریف کی حدیث میں صاف آتا ہے. جو باپ اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی میں دیر کرے گا اور اس کی وجہ سے بیٹا یا بیٹی گنہگار ہوگا، اس گناہ کی سزا باپ کو ملے گی. مگر کون سنتا ہے رسول اللہ کی، کون سنتا ہے اللہ والوں کی؟ ریت رواج پر عمل ہو رہا ہے. ایک اور بات پرچے میں لکھی ہے، شادیوں میں گانے باجے کا عام رواج ہے. میں ان مسائل پر گفتگو میں نے نہیں کی ہے اور نہیں کروں گا، کیونکہ میں نے بیماری کی سمٹمز کا علاج کرنے کا ارادہ نہیں کیا. اگر آپ کے بدن میں دانے ہیں تو دانوں کی وجہ ہے اندر کے خون کی خرابی. جب تک خون کی خرابی دور نہیں ہوگی دانے بدن سے نہیں جائیں گے. جب تک آپ اپنا قومی نصب العین نہیں سمجھیں گے، جب تک آپ اجتماعی مقصد نہیں سمجھیں گے، 1000 تقریریں ہوتی رہیں، مسلمانوں کا رواج شادی بیاہ کا، بے پردگی کا، فضول خرچی کا نہیں بنے. اب سمجھو میری بات کو. میں ان موضوعات پر آج کل بیان نہیں کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے 40 سالہ تجربات نے بتایا کس نوجوان نے اپنی شادی کی تقریب کو درست کیا. صرف اس نے جس کی زندگی میں ایک واضح بڑا مقصد ہے، اور اس نے اپنے ماں باپ سے کہا کہ 1 پیسہ بھی واہیات کاموں پر خرچ نہیں ہوگا، کیونکہ میرا ایک مشن کے لیے جی رہا ہوں، میں ایک مقصد کے لیے جی رہا ہوں. اگر مقصد آپ کے ذہن میں آ گیا تو یہ ساری خرافات دور ہو جائیں گے. آپ اپنے باپ کو راضی کر لیں گے، آپ اپنی ماں کو راضی کر لیں گے. آپ کہیں گے کہ میرے لیے رشتے کا انتخاب کرتے وقت
خیال رکھیے گا کہ اس مشن میں ساتھ دینے والی مجھے لڑکی چاہیے، یہ آپ کہیں گے، یہ نہیں کہیں گے کہ لڑکی وہ ہو جس کی ناک فلاں اداکارہ کی طرح ہو، جس کے ہونٹ فلاں اداکارہ کی طرح ہو، اور وہ جہیز اتنا لائے اتنا لائے اتنا لائے اتنا لائے، یا تب کہیں گے جب آپ کے ذہن میں کوئی اجتماعی مقصد۔ میں پوری بے تکلفی کے ساتھ اپنی شادی کا واقعہ سنا، شاید کچھ نوجوانوں کے اندر غیرت جاگ جائے۔ میرا رشتہ جس خاندان میں طے ہونے لگا، اعلیٰ درجے کا دیندار خاندان، یو پی کے تبلیغی جماعت کے امیر کی بیٹی حضرت شاہ عبد القادر رائے رحمۃ اللہ علیہ کے خاص تربیت یافتہ کی بیٹی، اس کے باوجود میں نے خط لکھا اس لڑکی کے نام جس کے ساتھ میری شادی ہونے والی تھی، اور اپنی بڑی بہن کو وہ خط لکھ کر دیا اور کہا کہ آپ اس کو پڑھ لیجیے اور ان صاحبزادی تک اس کو پہنچا دیجیے۔ میں نے اس خط میں سلام مسموم کے بعد یہ لکھا کہ میری 3 شادیاں ہو چکی ہیں، اگر چوتھی بیوی بننے کے لیے آپ تیار ہوں تو میں اس رشتے کو منظور کروں گا، اور آپ کے والدین بھی اسی صورت میں اس رشتے کو منظور کریں۔ میری 3 شادیاں ہو چکی ہیں۔ آپ سب کی حیرت بنے بیٹھے، 3 شادی؟ یہ حضرت اتنے رنگین تھے، نوجوانی میں یہ جوش، یہ حوصلہ، یہ ہم ایک سے ہی چڑھے ہوئے جا رہے ہیں۔ گھبراؤ مت، میں اب اگلا جملہ بتا